پیر وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا الف الفت ایک سچے رب والی تے ہور یاریاں سب خواریاں نے. الف الفت ایک سچے رب والی تے ہور یاریاں سب خواریاں نے. اور کلمہ پاک جیاں نہ ورد کوئی جس وچ حقیقت ساریاں نے. کلمہ پاک جیاں نہ ورد کوئی جس وچ حقیقت ساریاں نے. اور غوث پاک جیاں نہ پیر کوئی جس ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے. وارث شاہ کر نماز روزہ نہیں تے اگے مصیبتاں بھاریاں نے. پر جس نے سچے دل نال کلمہ طیبہ پڑھیا رب رسول دی اطاعت دے اندر جس نے زندگی گزاری ہے یقیناً اس واسطے منزلہ بھاریاں نہیں ہیں. اے منزلہ اس واسطے نہ قبر اس واسطے بھاری ہے نہ ہی حشر اس واسطے بھاری ہے. جس نے اللہ اور اللہ دے حبیب دی ذات تے ایمان جو لے کے آیا ہے اس واسطے مشکل نہیں ہے. حضرت جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر بارگاہ بے کس پناہ دے اندر حاضر ہوئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین آپ نے سلام فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جبرائیل میرے حبیب تو جا کے پوچھو بھئی آپ غمگین کیوں ہو پریشان کیوں ہو. میں آپ کو افسردہ دیکھ رہی ہوں غمزدہ دیکھ رہی ہوں. محبوب اس غمگینگی اس پریشانی اس افسردگی دی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ فرمایا اللہ سب کو جاننے والا ہے. اللہ سب کو جاننے والا ہے. تا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل مینوں ہور کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں البتہ مینوں اپنی امت دی پریشانی ہے. جنوں اپنی امت دی کروڑا سلام اس پاک نبی دی ذات آئے. کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ کدی روندا رہا جا کے غاراں دے وچ. کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ او کدی روندا رہا جا کے غاراں دے وچ. او کملی والا سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لے رب نو منوندا رہا. کملی والا سونا نبی مصطفیٰ او ساڈی بخشش لئی رب نو منوندا رہیا. تا فرمایا جبریل مینوں اور کوئی دکھ پریشانی نہیں ہے. ہاں البتہ امت دی پریشانی ہے بے قبر ہے حشر ہے پل صراط ہے کیویں معاملہ ہوئے گا کس طرح ہوئے گا اے البتہ پریشانی ہے. حضرت جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو بھی امت وچوں کافراں دی پریشانی ہے یا ایمان والے دی پریشانی ہے؟ کیونکہ کافر بھی تو امت حضور دی ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. اولاد بھلے نہ فرمان ہوئے یا فرما بردار ہوئے اولاد تو اولاد ہے. ہاں جی. تو نبی چونکہ باپ روحانی باپ ہے نا اسا انہاں دی روحانی اولاد دا درجہ رکھن والے ہاں. تو لہذا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر امت دی پریشانی ہے یا ایمان والے امت دی پریشانی ہے؟ آپ نے فرمایا میں ایمان والے دی پریشانی ہے. کہ دی پریشانی ہے ایمان والے دی مینوں پریشانی ہے بھی کیا بنے گا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی نو چھڑ دیو تسی. کیوں؟ فرمایا کل قیامت والے دن جس وقت میدان محشر برپا ہوئے گا ساری انسانیت اس میدان محشر دے اندر جمع ہوئے گی. اور فرمایا فرشتیاں نو بھی پریشانی لگی ہے نبیوں نو بھی اپنی فکر لگی ہے. ہر بندے نو نفسی دا عالم پیا ہے سب نو اپنی فکر ہوئے گی. فرمایا جہنم نو لیا جائے گا اس وقت اور پورے جوش دے اندر ہوئے گی اس وقت آگ دے شولے ہوں گے. اور فرمایا ایسی دہشتناک انہاں شولے دی آواز ہوئے گی کہ لوگوں دے دل دہل جان گے. اولو العظم النبیوں تک فرمایا خوف پریشانی دے اندر ہوں گے. فرمایا جس وقت جہنم نو لیا جائے گا نا میدان محشر کو تے فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالی جہنم نو حکم فرمان گیا ہے جہنم تو اگر کچھ بولنا چاہے تو بول. اگر تو کچھ بولنا چاہے تو بول. تا جہنم عرض کرے گی یا رب العالمین اج ہر وہ شخص
میرے انتقام تو، میری پکڑ تو، میرے عذاب تو نہیں بچ سکتا جس نے رزق تیرا کھادا ہے اور پرستش کسی اور دی جا کیتی ہے. رزق تیرا کھادا ہے، عبادت کسی اور دی کیتی ہے. رزق نعمتاں تیریاں کھادیاں نے، سجدہ کسی اور نو جا کے کیتا سی. یا اللہ اج وہ شخص میرے تو نہیں بچ سکے گا. اچھا دیکھو اللہ دا کرم نہیں ہے یار ساڈے اوتے، اللہ دا کرم نہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان دی دولت نصیب فرما چھوڑی ہے یار. اپنی بارگاہ دے وچ سب سجود ہون دی توفیق دتی، ورنہ لکھاں ہیں کوئی پتھراں دے اگے سجدہ کیتی کھڑا ہے، کوئی چاند سورج دی پوجا کردا کھڑا ہے، کوئی مجھاں گاواں دی پوجا کردا کھڑا ہے، کوئی اگے پانی دی پوجا کردا کھڑا ہے. اللہ دا کرم، اللہ دا شکر نہیں ہے کہ الحمدللہ سب غیر اللہ تو بچا کے رب دی ذات نے ساڈا پیشانی اگر جھکائی ہے تو اپنی ذات دے کے جھکائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سب تو عظیم نعمت ہے جو رب نے سانو عطا فرمائی. یہ سب تو عظیم دولت ہے رب دی ذات نے سانو نصیب فرمائی. تا عرض کیتی جہنم نے یا رب العالمین ہر وہ شخص جس نے نعمت تیری کھادی ہے لیکن عبادت پرستش کسی اور دی کیتی ہے، یا اللہ اج میرے انتقام تو، میرے غیظ و غضب تو، میری اگ تو اج وہ شخص نہیں بچ سکے گا. پھر عرض کی تھی یا رب العالمین اور تیری عزت و جلال دی قسم ہے جس دے کول اج جہنم تو نجات دا پروانہ ہوئے گا پس وہی ہے جڑا اج خیر و عافیت میرے اتو پل صراط پار کر کے جا سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں جا سکے گا. جے کول کیا ہے؟ نجات دا پروانہ ہے. جے کول جس وقت جبریل عرض کی تھی نا بھی جے کول جہنم عرض کرے گی بھی جے کول نجات دا پروانہ ہوئے گا بس وہی قیامت والے دن پل صراط پار کر کے خیریت دے نال تے جہنم تو نکل جائے گا تے جنت داخل ہوئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اے جہنم تو نجات دا پروانہ کیا ہے؟ جہنم تو نجات دا پروانہ کیڑا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم تو نجات دا پروانہ ہے کہ جس نے زندگی دے اندر ایک باری صدق دل نال پڑھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے سچے دل نال ایک باری پاک کلمہ پڑھیا ہوئے گا، فرمایا پس اے پاک کلمہ طیبہ جہنم تو نجات، جہنم تو برات دا پروانہ ہے. جس نے اے پڑھیا ہے وہ پل صراط پار کر کے جہنم پار کر کے نکل جائے گا، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. کیسا عظیم کرم نوازی اور کیسا عظیم شان والا کلمہ رب دی ذات نے نصیب کیتا ہے یار.